سرکاری افسر کا ذکر ہے جو مسیح پر ایمان لانا چاہتا تھا، لیکن الماس جادوگر نے اسے مسیح پر ایمان لانے سے روکا۔ تو ایمان لانے سے وہ روکتا ہے۔ پھر ہم نے سیکھا کہ چونکہ خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے، لہٰذا ابلیس نہیں چاہتا کہ لوگ پاکیزگی کی حالت میں خدا کی پرستش کریں، کلام کے مطابق کریں، خوف کے ساتھ خدا کی عبادت کریں، سچائی کے ساتھ، پاک ہونٹوں کے ساتھ، پاک ہاتھ اٹھا کر خدا کی عبادت اور پرستش کریں۔ وہ ملی جلی جو پرستش ہے جس سے مراد ہے گناہ کے ساتھ ساتھ پرستش کرتے جانا، تو وہ پرستش کرنے کی انسانوں کو اجازت دیتا ہے، اس کے راستے میں رکاوٹ کھڑی نہیں کرتا۔ لیکن جہاں لوگ پاک آرائش کے ساتھ خدا کو سجدہ کرنا چاہیں گے، جہاں لوگ صداقت سے اس کی پیروی کرنا چاہیں گے اور پرستش کرنا چاہیں گے، جیسے یشوع کی کتاب کے 24ویں باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، اور پھر 19ویں آیت میں لکھا ہے کہ تم خدا کی پرستش نہیں کر سکتے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پاک ہے اور تم پاک نہیں ہو، تم پاکیزگی سے اس کی پرستش نہیں کرتے ہو، لہٰذا تم بے فائدہ خدا کی پرستش کرتے ہو۔ تیسری بات ہم سیکھ چکے ہیں کہ دعا کرنے سے وہ روکتا ہے، دعا کرنے سے روکتا ہے اور دعا کا جواب آنے سے روکتا ہے۔ اور میں نے آپ کو دانیل کی کتاب کے 10ویں باب میں سے یہ باتیں سکھائیں کہ کس طرح سے اس نے خدا کے حضور دعا کی اور 21 دن تک اس کی دعا کا جواب ابلیس نے روک کے رکھا، اور وہ دعا کا جواب بھی روکتا ہے اور وہ انسان کو دعا کرنے بھی نہیں دیتا، اس کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرتا ہے۔ اور سادہ الفاظ میں دعا کرنا خدا سے باتیں کرنا ہے۔ اور میں نے دانیل کی کتاب کے 4 باب کی 7ویں آیت کی بنیاد پر آپ کو یاد دلایا کہ کس طرح سے ایک اقلیت سے تعلق رکھنے والا ایک جنگی قیدی یہودی نوجوان، جس کو فارس میں موجودہ ایران اور عراق، اور اس کو ایک بڑا عہدہ مل گیا ہے، وہ وزیر بن گیا ہے، بڑا نیک ہے، خدا کے ساتھ چلتا ہے، اور اس کے مخالف اور حسد کرنے والے کوئی اس کے اندر کوئی ایسی وجہ پا نہیں سکے کہ وہ اس کو کوئی نقصان پہنچائیں۔ تو لہٰذا انہوں نے بادشاہ کو ایک سکیم بتائی ہے، ایک طریقہ بتایا ہے کہ آپ اپنی حکومت میں اعلان کرے کہ 30 دن تک کوئی شخص اپنے خدا یا معبود کے حضور کوئی عبادت نہیں کر سکے گا، اگر وہ کرے گا تو اسے بھوکے شیروں کی ماند میں ڈالا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ جب اس کی دعا روکنی ہے تو سرکاری قانون ایسا بنایا جائے، وہاں یہ پکڑا جائے گا۔ لیکن قانون بن جانے کے باوجود بھی اور حکم امتناعی جاری ہو جانے کے باوجود دانیل حسب معمول اپنی کھڑکی کھول کر یروشلم کی غالباً اس کی طرف رخ کر کے دن میں 3 مرتبہ وہ خدا سے دعا کرتا رہا۔ اسی جرم میں اس کو پکڑ لیا گیا کہ یہ دعا کیوں کرتا ہے، اور پھر اس کو بھوکے شیروں کی ماند میں ڈالا گیا، جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دعا چونکہ ایک ہتھیار ہے جو ابلیس کو نقصان پہنچاتا ہے، لہٰذا وہ چاہتا ہی نہیں ہے کوئی ایسا شخص جو سچائی سے دعا کرنے والا ہو، جس کی دعا عالم بالا پر سنائی دے۔ تو دعا کرنے سے بھی روکتا اور دعا کا جواب آنے سے بھی وہ روکتا ہے۔ پھر چوتھی بات ہم کر رہے تھے کہ گواہی دینے سے، گواہی ایک بہت بڑی خدمت ہے۔ جو ایونجلسٹ نہیں ہوتے ہیں، پاسٹر نہیں ہوتے ہیں، استاد، مبشر، رسول وغیرہ نہیں ہوتے ہیں، تو وہ کم از کم گواہ تو ہو سکتے ہیں۔ تو ہر کرسچن گواہ ہے، اور مسیح نے کہا تھا کہ تم میرے گواہ ہوگے۔ اور گواہی جو ہے ایک بیج ہے، جیسے شہید کا خون ایک بیج ہوتا ہے، اسی طرح سے گواہی ایک بیج ہے۔ بہت سارے لوگوں کی محض گواہی سن کر لوگ خداوند یسوع پر ایمان لے آتے ہیں۔ اور اعمال کی کتاب کے 1 باب کی 8ویں آیت میں لکھا، جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تم قوت پاؤ گے، یروشلم، یہودیہ، سامری اور زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ تو جہاں جہاں گواہی دی جاتی ہے تو ابلیس چاہتا ہے کہ منہ بند رکھا جائے، مسیح کا نام لے کر بات نہ کی جائے، گواہی دینے سے روکتا ہے۔ اور یہ سچائی اعمال کی کتاب میں بھری پڑی ہمیں ہر باب میں نظر آتی ہے۔ پھر میں نے آپ کو مکاشفہ 1 باب 9ویں آیت، 6 باب 9ویں آیت سے سکھایا کہ کس طرح صرف گواہی دینے کے سبب سے مقدسین کے سر قلم کیے گئے، ان کو شہید کیا گیا کہ یہ مسیح کی گواہی کیوں دیتے ہیں۔
گواہی دینے سے بھی وہ روکتا ہے. اور پانچویں بات جو ہم کر رہے تھے اور وہ مکمل ہم کر چکے تھے، اور وہ ہے خدا کی مرضی پوری کرنے سے وہ روکتا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ یسوع مسیح کی کامیاب خدمت کا راز یہ تھا کہ بیٹا اپنے آپ سے کچھ نہیں کرتا. بیٹا اس دنیا میں اس لیے نہیں آیا کہ اپنی مرضی پوری کرے، بلکہ اس لیے آیا ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی پوری کرے. تو ہر چھوٹی اور بڑی بات میں خداوند یسوع مسیح نے جب انسانی جامہ پہن رکھا تھا تو وہ ہر بات میں کوشش کرتے تھے کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جو باپ کی مرضی کے خلاف ہو. تو وہ ہر بات میں باپ کی مرضی کو مقدم جانتے تھے اور اس کو پورا کرنا چاہتے تھے. تو خدا کی مرضی ایسے ہی ہوتی ہے جیسے دریا کے دو بند ہیں. دریا کے دو بند ہیں، جب پانی ان بندوں کے درمیان ہو کر گزرتا ہے تو وہ مفید ہوتا ہے. اس کو کنٹرول کر کے کھیتوں کو پانی دیا جاتا ہے، مویشیوں کو سبزیاں اناج اگایا جاتا ہے. لیکن وہی پانی جب کناروں سے باہر بہہ جاتا ہے تو وہ سیلاب لے کر آتا ہے، بھینسوں کو، چیزوں کو، مویشیوں کو بہا کر لے جاتا ہے. اور ہماری زندگی یا ہمارا حال بھی ایسا ہی ہے. جب تک ہم خدا کی مرضی کے دونوں بندوں کے درمیان ہو کر بیٹھتے ہیں تو ہماری زندگی خدا کے جلال کا بھی باعث بنتی ہے، معاشرے کے لیے، کلیسیا کے لیے، انسانوں کے لیے بھی وہ باعث برکت اور باعث فخر ہوتی ہے. جب ہم خدا کی مرضی کے کناروں سے باہر نکل جاتے ہیں پھر ہم اپنوں کو بھی ستاتے ہیں، خدا کا نام بھی بدنام کرتے ہیں، اور پھر ہم شیطان کے ہاتھ میں کھلونا بن جاتے ہیں اور وہ ہمیں خدا کی بادشاہت کے خلاف اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے. لہذا خدا کی مرضی کے تابع رہ کر سو جانا یعنی مر جانا اور اپنی مسافرت کا زمانہ ختم کرنا ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اور چونکہ خدا کی مرضی کے موافق چلنا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو ہم پر اثر انداز ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی مرضی کے مطابق ہم چلیں. اور یہ ہر انسانی رشتے میں آپ کو نظر آئے گا کہ شوہر ہے وہ بیویوں سے جھوٹ بلوا رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، کسی سے قرضہ لیا ہے، وہ قرضہ لے کے آ گیا تو بیوی کو آگے لگا دیا کہ جا کے کہہ دے وہ گھر میں نہیں ہے. تو انسان دوسرے پر اپنی مرضی تھوپنا چاہتا ہے کہ دوسرا جو میں کہتا ہوں وہ کرے. حکومتیں یہ چاہتی ہیں جو ہم کہتے ہیں وہ کرے. اپوزیشن یہ چاہتی ہے حکومت ہمارے پوچھے بغیر کچھ نہ کرے، جو ہم چاہتے ہیں وہ کرے. ٹھیک ہے، تو ہر انسانی جو زندگی ہے اس میں انسان دوسروں کا اسی طرح سے استحصال کرتے ہیں، حق مارتے ہیں، پریشر ڈالتے ہیں، دباؤ میں لا کر تو اپنی مرضی پوری کروانا چاہتے ہیں. لیکن خدا ایسا نہیں ہے. معاشرے میں بہت ساری چیزیں ہیں اور انسان ہیں جو ہمیں خدا کی بجائے اپنی طرف کھینچتے ہیں، اپنی باتوں کی وجہ سے، اپنی پیشکش کی وجہ سے، اپنی صلاح کی وجہ سے اور مختلف ہتھ کنڈے استعمال کر کے. اگر خدا کی مرضی پر چلنا اتنا ہی آسان ہوتا تو تمام مسیحی چل لیتے. تو یہ مشکل کام ہے، یہ مشکل کام ہے. اس پر اپنی مرضی پر چھری چلانی پڑتی ہے اور کہیں کہیں جگہ بڑا بڑا نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے خدا کی مرضی پوری کرنے کے لیے. اگر آپ مسیح کی پیدائش سے لے کے صلیب پر چڑھنے کی ساری جو واقعات ہیں یا کہانی ہے اس کو آپ دہرائیں تو پیدا ہونے سے صلیب پر چڑھ کر خدا کی مرضی پوری کرنے میں کتنے مرحلے ہیں جو انہوں نے طے کیے ہیں. کتنی دفعہ ابھی وہ پیدا ہی ہوئے تھے، بچے تھے، تو اس وقت حاکم نے 2 سال اور اس سے اوپر کے بچوں کو قتل کروا دیا تھا اور وہ مسیح کو وہیں قتل کروانا چاہا. جب وہ بڑے ہوئے پہاڑ سے کئی دفعہ ان کو دھکا دے کے گرا کے تو ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی. پھر شیطانی قوتیں اس قدر ان کے اوپر حملہ آور تھیں لوکا کی انجیل کے 22ویں باب میں کہ انہوں نے کہا میری جان گھبراتی ہے، آئے باپ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے. جان کنی کی حالت میں پسینہ گویا خون کی بوندیں بن بن بہ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ سارا جو سفر تھا وہ اتنا آسان نہیں تھا. اور لیکن جب وہ صلیب پر چڑھے تو انہوں نے کہا کہ اے باپ جو کام تو نے مجھے سونپا تھا میں نے تیری مرضی پوری کر کے اس کام کو تمام کر دیا. اور وہ کام تمام کرنا اتنا آسان نہیں تھا. اسی کے دوران اس پر تانا زنی بھی کی گئی، اس کو چیلنج کیا گیا، اس نے اوروں کو بچایا، اپنے کو بچائے. تو ہم اس پر
ایمان لے آئیں گے. یہ ایلی ایلی پکارتا دیکھتے ہیں کہ ایلی اس کو بچانے کے لیے آتا ہے یا نہیں آتا. تو مختصر یہ ہے کہ خدا کی مرضی اتنی آسانی سے پوری نہیں ہوتی ہے. اس کے لیے جان فشانی کرنی پڑتی ہے. اپنی مرضیاں اور دوسروں کی مرضیاں ماننے سے انکار، بھلے وہ ناراض ہو جائیں، کرنا پڑتا ہے خدا کی مرضی پوری کرنے کے لیے. اس کے بعد ایک اور چیز ہے جس کے لیے وہ رکاوٹیں ڈالتا ہے، اور وہ ہے خدا کے منصوبے. خدا کے منصوبے. ہمارے ہر ایک مسیحی کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یرمیہ اس کے 29 باب کی 11ویں آیت. یرمیہ نبی کا صحیفہ، اور میری بائبل پہ لکھا انگریزی میں، یہ یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 29 باب اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ میں تمہارے بارے میں اپنے ارادوں اور منصوبوں کو جانتا ہوں. وہ بھلائی کے ہیں، تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ تمہیں سرفراز کرنے اور برکت دینے کے لیے اور تمہیں اچھا مستقبل اور امید دینے کے لیے میرے ارادے اور منصوبے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ جتنے یہاں شادی شدہ لوگ ہیں اور ان کو خدا نے اولاد دی ہوئی ہے، وہ اس بات کو سمجھیں گے کہ تمام شادی شدہ لوگ جب خدا انہیں اولاد کی برکت دیتا ہے تو ماں باپ اپنے اولاد کے بارے میں کوئی نہ کوئی منصوبہ رکھتے ہیں. وہ بچوں کے ماں گود میں لیے ہوئے بچے کو جب اس کو دیکھتی ہے اور اس کے ساتھ کھیلتی ہے اور وہ اظہار کرتی ہے، وہ ایک تصویر اپنے دماغ میں بٹھا لیتی ہے، میرا بیٹا بڑا ہو کر یہ بنے گا، میری بیٹی یہ بنے گی. کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ماں باپ ان کی شادیوں کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے بھائی کو یہ بیٹی دینی ہے، یہ بیٹا اس کے، تو بچوں کو نہیں پتا ہوتا. بہت سارے پیرنٹس اپنے بچوں کے بارے میں ارادے، منصوبے، پلاننگ کرتے ہیں کہ یہ بڑا ہوگا تو ہم اس کو یہ کروائیں گے، ایسے کریں گے، اور یہ سب آپ جانتے ہیں. یاد رکھیے یہ ہمارے ماں باپ ہیں، وہ ہمارے لیے اچھا سوچتے ہیں، ہمارا بھلا سوچتے ہیں، ہمارا فائدہ سوچتے ہیں، لیکن ہمارا واسطہ زندہ خدا کے ساتھ ہے جو ہمارا آسمانی باپ ہے. وہ بھی ہمارے لیے ارادے اور منصوبے رکھتا ہے. اب جہاں خدا ہمارے لیے ارادے منصوبے رکھتا ہے وہاں ابلیس بھی ہمارے لیے منصوبے رکھتا ہے، اور اس کا ذکر افسیوں کے خط کے 6 باب میں ہمیں ملتا ہے. لکھا ہے خدا کے سارے ہتھیار باندھ لو، خدا کے سارے ہتھیار باندھ لو تاکہ تم برے دن میں سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو، ابلیس کے جلتے ہوئے تیروں کا مقابلہ کر سکو، اس کے منصوبوں کا مقابلہ کر سکو. تو ابلیس جو ہے وہ بھی ایک پلاننگ کر کے ایماندار کے خلاف، کلیسیا کے خلاف، قیادت کے خلاف، شادی شدہ لوگوں کے خلاف، ان کے بچوں کے خلاف پلاننگ کر کے تو ان کو برباد کرنا چاہتا ہے. میں نے کئی دفعہ شاید ذکر کیا، اگر آپ کے لیے پہلے آپ نے سنا ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. امریکہ میں ایک MBBS ڈاکٹر تھی جس کا نام تھا ریبیکا براؤن. ریبیکا براؤن اس کا نام تھا، وہ ڈاکٹر تھی. تو اس کی ایک سہیلی تھی جو جادوگرنی تھی. تو ریبیکا براؤن کو خداوند نے نجات دے دی، وہ خداوند کو پہچان گئی. تو اس نے دیکھا کہ میری جو سہیلی ہے یہ جادوگروں کے گروہ کی رکن ہے اور یہ شیطان کے مکمل قبضے میں ہے. تو ریبیکا براؤن روز بروز خداوند میں ترقی کر رہی تھی اور وہ روحانی جنگ کو سمجھتی تھی. تو اس نے کمر باندھ لی کہ میں اپنی سہیلی کو شیطانی قوتوں سے چھڑاؤں گی. یہاں تک کہ اس کی جو الین، شاید اس کا نام تھا الین، تو اس کے ساتھ شیطان بھی آ کر ملاقات کرتا تھا. تو وہ بڑی لمبی سٹوری ہے. تو جب اس کی سہیلی کو یہ مخلصی مل گئی اور وہ نجات پا گئی، بڑی جدوجہد کے بعد، بڑی جدوجہد، کیونکہ ابلیس جو تھا باقاعدہ انسان کی صورت میں اس کے پاس آتا تھا. تو ریبیکا براؤن نے پھر ایک کتاب لکھی انگریزی زبان میں اور اس کا ٹائٹل ہے He came to set captives free. He came to set captives free، یعنی یسوع مسیح قیدی روحوں کو آزاد کرنے کے لیے آیا. اس نے انگریزی میں کتاب لکھی ہے اور وہ کتاب ہمارے بائبل اسکول میں پڑھی ہے. اس کا آج کل ہماری کسی بہن نے ترجمہ بھی کیا، ہم اس کو چھپانے والے اردو میں. تو اس میں اس جادوگرنی نے بتایا کہ شیطان نے ہمیں
8 پوائنٹ کا ایجنڈا دیا تھا کہ چرچ کو کیسے برباد کرنا ہے. 8 ذمہ داریاں لگائیں گئی جادوگروں کی کہ آپ نے چرچ کے ممبر بن جانا ہے، آپ نے بھاری ہدیہ جات وہاں دینے، آپ نے اچھے برے مشورے دینے، آپ نے اعتبار بٹھا کے تو آپ نے چرچ کو کیسے برباد کرنا. اگر خدا توفیق دے کبھی یہ کتاب لے کے پڑھی ہے He came to set captives free، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. بلکہ ریبیکا براؤن نے تو کہہ لے کہ گزشتہ 20 سال پہلے یا 25 سال پہلے یہ کتاب لکھی ہوئے گی. افسیوں کے خط کے 6 باب کی 10ویں آیت سے آپ پڑھنا شروع کریں تو آپ سب کو پتہ چل جائے گا کہ ابلیس جو ہے ایک ماسٹر پلانر ہے. وہ منصوبہ بندی کرتا ہے شادی شدہ زندگیوں کو برباد کرنا، جوانی کو برباد کرنا، کلیسیا کو برباد کرنا، قوم کو برباد کرنا، آگے آپ کی نسل کو برباد کرنا. یہ اس کے منصوبے ہیں. ہم نے خدا کے کلام کی اس آیت کا مطالعہ شروع کیا ہوا ہے جس میں بزرگ پولس رسول فرماتے ہیں کہ ہم یعنی ابلیس کے یعنی اس کے ہیلوں سے ہم ناواقف نہیں ہیں، اور اس کے ہیلے، اس کے طریقے، اس کے حملے ایسے ہیں جن سے اگر ہم ناواقف رہیں گے تو پھر ہم ابلیس سے نقصان اٹھا سکتے ہیں، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم ان سے واقف ہو جائیں تاکہ ہم اپنا دفاع کر سکیں. جہاں پر ابلیس انسان کے راستے میں خدا کی مرضی پوری کرنے میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، وہاں ہماری زندگیوں میں جو خدا کے ارادے، جیسے ہمارے دلوں میں اپنے بچوں کے لیے ارادے ہیں. کتنے ماں باپ ہیں جو کبھی رو کر کہتے ہیں کہ ہم تو چاہتے تھے اس بیٹی کو، اس بیٹے کو ہم پڑھا لکھا کر یہ بنائیں گے وہ بنائیں گے، تو آگے سے ہوا کیا تھا؟ ہم نہیں وہ کر پائے، وہ بات نہیں بنی جو ہم بنانا چاہتے تھے. جو ہم نے سوچ رکھا تھا، جو ہم نے ارادہ اور منصوبہ اپنے بچوں کے لیے بنا رکھا تھا، وہ بات پوری نہیں ہوئی ہے. جب ماں باپ اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں، نہ جانے وہ تصور کی آنکھ سے ان کی کون کون سی خوشیاں دیکھتے ہیں، لیکن چند ہی سالوں میں کیا ہوتا ہے، کیا نتائج نکلتے ہیں. بہت سارے لوگ جو کہ اندیکھی دنیا میں دیکھ نہیں سکتے ہیں، روحانی جنگ کو وہ سمجھتے نہیں ہیں، دعا کے وہ قریب نہیں جاتے ہیں، خداوند کی نزدیکی اور قربت کے خواہاں نہیں ہے. چرچ کے اندر ملی جلی بھیڑ ہے، چرچز کے اندر ملی جلی بھیڑ ہے. عبادت کے وقت عبادت، گناہ کے وقت گناہ. ایسے خدا نہیں ملتا ہے، ایسے خدا کی نزدیکی اور قربت نہیں ملتی ہے، ایسے خدا کی خوشنودی نہیں ملتی ہے، ایسے خدا کی الہی حمایت اور مدد نہیں ملتی ہے کہ ایک وقت میں خدا کی بے عزتی کر لی پھر رو رو کے آ گئے. ایک وقت شیطان کے ساتھ یہ بائبل اس کو روحانی حرام کاری سے تشبیہ دیتی ہے کہ کبھی ایک شوہر کے پاس پھر کسی اور کے پاس. یہ روحانی حرام کاری بائبل بتاتی ہے. خدا کے ساتھ وفادار رہنا، اس کے منصوبوں کے سانچے میں ڈھلنا، اور ابلیس نہیں چاہتا ہے، ابلیس نہیں چاہتا. شروع ہی آدم اور حوا کو خدا نے خلق کیا. خدا کا جو منصوبہ ان کے بارے میں تھا کہ وہ پھلے اور بڑھے اور خدا کے نائب بن کر دنیا میں خدا کا اختیار استعمال کرے. شیطان نے بیچ میں جا کے خلل ڈال دیا، ان کو ایسی غلط فہمی ڈال دی کہ خدا تمہارا اتنا خیال کرنے والا اور ہمدرد نہیں ہے. اگر اتنا ہمدرد ہوتا تو تمہیں اس درخت کا بھی پھل کھانے دیتا، لیکن وہ چاہتا ہی نہیں کہ تم خدا کی مانند بن جاؤ. لہٰذا میں تمہیں یہ مشورہ دیتا ہوں، اگر تم یہ اس درخت کا پھل کھا لو گے تو تمہیں نیک و بد کی پہچان بھی آ جائے گی، تم خدا کی مانند بن جاؤ گے. حالانکہ خدا نے کہا تھا جس روز تو نے یہ پھل کھایا وہ تمہارا. تو شروع ہی سے افرینش ہی سے ابلیس خدا کے لوگوں کو بہکا کر، دھوکے میں مبتلا کر کے، اور ان کو ان کی عقل پر پردہ ڈال کر، ان کی آنکھوں پر چھلکے چڑھا کر، تو ان کو خدا کے منصوبوں کے سانچے میں ڈھلنے نہیں دیتا. بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خدا ہے کمہار اور ہم انسان مٹی کی مانند ہے، اور کمہار
مٹی سے کچھ نہ کچھ بناتا ہے. وہ مٹی کو چاک پر رکھ کر بھلے وہ مٹکا گھڑا بنا دے, وہ کوئی اور برتن بنا دے. کمہار اور مٹی کا گہرا تعلق ہے. مٹی مٹی رہتی ہے جب تک کہ وہ کمہار کے ہاتھ میں نہیں آتی ہے, اور اس کے ماہر ہاتھوں سے عام قسم کی گوندی ہوئی مٹی جو ہے وہ اتنے خوبصورت برتن اس سے بن جاتے ہیں. مٹی کی مانے خدا ہمارا کمہار ہے. خدا کے ذہن میں ایک تصور ہے ہم میں سے ہر ایک کے بارے میں کہ میں اس کو اس طرح کا برتن بناؤں گا, میں اس کی اس طرح کی شخصیت بناؤں گا, میں اس کو یہ کام سونپوں گا, میں اس کو اس مقام اور اس حیثیت میں اس کو رکھوں گا. لیکن خدا کے منصوبے کے خلاف انسان کو دھوکہ دے کے, انسان کو اپنی آواز سنا کے, انسان کو اپنے پیچھے لگا کے تو خدا کے منصوبوں سے شیطان ایماندار کو دور لے جاتا ہے, اور پھر خدا کا دل دکھتا ہے جیسے میرا اور آپ کا دکھتا ہے جب ہمارے بچے ہماری نافرمانی کرتے ہیں, جب وہ ضدی اور ڈھیٹ ہوتے ہیں اور وہ ماں باپ کے اختیار کو اور عزت کو وہ خاک میں ملا کے جو کچھ وہ خود کرنا چاہتے وہ کر لیتے ہیں, تو وہ ساری عمر کے لیے ہمیں رلاتے اور پریشانی میں اور ندامت میں مبتلا کر دیتے ہیں. اسی طرح سے ہم جو خدا کے روحانی بچے ہیں ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. خدا کے ارادے اور منصوبے ہیں, ان کی آواز ہماری روح میں آئے گی. دوسری طرف سے شیطان کی آواز ہماری روح میں آئے گی. اب ہم ہیں کہ ہم خدا کی آواز سن کر اس سے لبیک کہیں, اس کی مرضی پوری کریں. ہم چاہیں جو دشمن کہتا ہے ہم وہ کریں. مسیح نے کہا تھا میری بھیڑیں میری آواز کو سنتی ہیں. امثال کی کتاب کا پہلا باب اس کی آخری آیت گھر میں جا کے پڑھیے. امال کی کتاب پہلا باب امثال کی کتاب پہلا باب آخری آیت جا کے گھر میں پڑھیے. وہاں لکھا ہے جو میری سنتا ہے وہ آفت سے نہ ڈر ہو کر اطمینان سے بسا رہے گا. سیٹسفائیڈ لائف بسر کرنی ہے, خوف سے بے نیاز زندگی بسر کرنی ہے, خوشحال زندگی بسر کرنی ہے تو خداوند کی آواز سننا ہے. جو شیطان کی آواز سن کر اس کے پیچھے لگ جاتا ہے وہ اپنی زندگی برباد کر لیتا ہے. ابلیس خدا کی مرضی پوری کرنے کے راستے میں بھی رکاوٹ پیدا کرتا ہے, اور ہمارے بارے میں جو خدا کے اچھے ارادے اور منصوبے ہیں جیسے ہمارے ماں باپ کے ہمارے بارے میں ہوتے ہیں, ان منصوبوں کی تکمیل میں نے کئی گھروں کے چشم و چراغ دیکھے ہیں جن کے بارے میں ماں باپ نے ایسے ایسے خواب دیکھے ہیں اور بچے میٹرک نہیں پاس کر پاتے ہیں. 2 3 سال ایک کلاس میں لگا رہے ہوتے ہیں. ماں باپ خون پسینے کی کمائی لگا رہے ہوتے ہیں کہ پڑھے گا لکھے گا یہ کچھ بڑا آدمی بن جائے گا, لیکن ہوتا کچھ اور ہے. میرے اور آپ کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہوگا جب یسوع مسیح کی طرح ہمارے بارے میں بھی خدا کی آواز آئے کہ یہ میری پیاری بیٹی ہے, یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میرا دل خوش ہے. تو خدا کا دل اسی شخص سے خوش ہوگا جو سرنڈر کر جاتا ہے, جو اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہے, جو خدا کے حوالے کر دیتا ہے کہ اے باپ میری مرضی نہیں, جیسے میں چاہتی ہوں میں چاہتا ہوں ویسے نہیں, مجھے کتنا بھی نقصان ہو, میرے ارمان میری خواہشات کس قدر کچلی کیوں نہ جائیں, لیکن میں صرف یہی چاہتی ہوں کہ میری زندگی میں تیری مرضی پوری ہو. جس کام کے لیے تو نے مجھے خلق کیا ہے تیرے ارادے اور منصوبے میری زندگی میں پورے ہوں. خدا کے ارادوں اور منصوبوں کو ایک اور طریقے سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جب بنی اسرائیل قوم ملک مصر سے نکلے اور وہ بحر کلزم پر آئے تو دونوں طرف بڑے بلند پہاڑ تھے. پیچھے فرعون افواج لے کر آ رہا تھا ان کو دوبارہ واپس لے جانے کے لیے, اور آگے سمندر تھا. آگے بھی راستہ نہیں ہے, دائیں بائیں پہاڑ ہے بلند, ادھر راستہ نہیں, اور پیچھے دشمن آ رہا ہے
اور بنی اسرائیل قوم تو سمجھ گئے کہ اب موت کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے، اور لوگ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور خدا کے خلاف بڑبڑا رہے ہیں، موسیٰ کے خلاف۔ مصر میں قبریں نہیں تھیں، یہاں لا کے ہمیں مروا رہے ہو تم۔ تو خداوند نے موسیٰ سے کہا، جب موسیٰ نے خدا کے حضور فریاد کی کہ تو نہیں کہا تھا ان کو لے کر آئے، تو اب ان کے لیے کچھ کرتا کیوں نہیں تو؟ خدا نے کہا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا لاٹھی۔ اس نے کہا لاٹھی کو پھینک۔ پہلے اس نے لاٹھی بڑھائی سمندر کی طرف تو پانی دو حصے ہو گیا۔ پھر فرعون کے سامنے اس نے لاٹھی پھینکی تو لاٹھی سانپ بن گئی۔ جب تک وہ لاٹھی موسیٰ کے ہاتھ میں تھی، یا وہ عصا موسیٰ کے ہاتھ میں تھا، وہ عصا تھا۔ جب ہاتھ سے نیچے زمین پر پھینکا تو وہ سانپ بن گیا۔ میری اور آپ کی زندگی ایسی ہی ہے، جب تک میں اور آپ خدا کے ہاتھ میں ہیں موسیٰ کے عصا کی طرح، اس وقت تک ہم وہ حیثیت رکھتے ہیں جو خدا نے ہمیں دی ہوئی ہے۔ اس نے ہمیں اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا ہے، اس نے ہمیں اپنی پہچان کا نور بخشا ہے، اور ہم خدا کے عصا بن کر ہم جیتے ہیں۔ جب ہم خدا کے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر ہماری حیثیت، سرشت، طور طریقے، خواہشات، جینے کے ڈھنگ، جینے کے مقاصد سب بدل جائیں گے۔ کیوں مسیح نے شروع ہی میں کہا تھا کہ میرا جوا اٹھا لو تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی؟ جوا اٹھانے سے مراد یہ ہے اپنی گردن خدا کی مرضی کے جوئے میں دے دینی۔ کیوں ہمیں؟ مجھے یاد ہے میں نے 18 سال کی عمر میں توبہ کی تھی۔ جب مجھے اس کا تجربہ ہوا تو میں بہت رویا۔ میں نے کہا میں اگر 12-10 سال کی عمر میں خداوند کو قبول کر لیتے تو کتنا اچھا تھا، کیونکہ بچپن سے سنتے ہیں توبہ کرو عثمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اتنے سال لگا دیے آوارہ گردی میں اور اس طرح سے برے کاموں میں۔ تو انسان خدا کی آواز سنتا ہے لیکن وہ اپنی گردن اس کے جوئے میں دیتا نہیں ہے، کیونکہ پھر اپنی مرضی ختم کرنی پڑتی ہے نا۔ اپنی مرضی کی زندگی پھر ہم نہیں بسر کر سکتے۔ جب اس کے جوئے میں اپنا آپ دے دیا تو پھر اسی نے ہمیں ہانکنا ہے، جدھر وہ چاہے گا ادھر ہی ہم نے جانا ہے، پھر اپنی مرضی نہیں پوری کر سکتے۔ اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے سب سے پہلے اپنی خود ہی سے انکار کرے، ہر روز اپنی صلیب اٹھائے اور وہ میرے پیچھے ہو لے۔ تو اس لیے جب انسانوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے زندگی اپنے خداوند کو دے دی تو یہ کام بھی چھوڑنا پڑے گا، یہ بھی نہیں میں کر سکتی، یہ راستہ بھی میں نہیں لے سکتا، یہ ساتھ بھی میں نہیں نبھا سکتا، اور یہی چیز تو پھر انسان کو روکتی ہے خدا کے منصوبے کے سانچے میں ڈھلنے سے۔ آگے پھر زندگی کا پروسیس اسی طرح سے شروع ہوتا ہے کہ جب عام مٹی اینٹیں بنانے والے سانچے میں رکھی جاتی ہے تو مٹی سے وہ اینٹ بن جاتی ہے صرف سانچے میں آنے کی وجہ سے، اور اس سانچے سے نکال کر جب اس کو دہتی ہوئی آگ کے اندر رکھ کر پکایا جاتا ہے تو پھر وہ مٹی نہیں رہتی ہے، وہ کارآمد چیز بن جاتی ہے اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ خدا بھی ہمیں اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے سانچے میں ڈھال کر وہ مضبوط انسان بنانا چاہتا ہے جو گناہ کے سامنے موم کی طرح پگھل نہ جائے، جو جھوٹ کے سامنے اور خوف کے سامنے اور دھمکیوں کے سامنے اور لالچ کے سامنے اور دنیا داری کے سامنے جھک کر سجدہ نہ کرے، بلکہ وہ چٹان کی طرح، کیونکہ وہ خدا کے ہاتھ کا بنایا ہوا ہے، وہ قائم رہ سکے۔ میں صرف سوچ کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں، صرف آپ کی سوچ کو چھیڑنے کے لیے، کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ سے یہ سوال کرے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالی، نیکی بدی کی پہچان میں نے حاصل کی، کیا میں آج کے دن تک خدا کی مرضی کے سانچے میں ڈھلتا جا رہا ہوں، یا میری راہیں اپنی ہیں، میرے ارادے، منصوبے، کام سب اپنے ہیں؟ میں کہتا ہوں وہ شخص بہت ہی مبارک ہے جو
خدا کے منصوبے کے مطابق اس دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے۔ ایسے لوگ مر بھی جائیں گے، دنیا ان کو یاد رکھے گی کہ کوئی شخص خدا کی راہ پر چلتا تھا، خدا کے ساتھ وفادار تھا، خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں مقدم جانتا تھا، کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرتا تھا جو خدا کی مرضی سے باہر نکل جانے یا اپنی مرضی یا اپنے جسم اور عقل کے ارادے پورے کرنے کے مترادف گنا جائے۔ لہذا لکھا کہ اگر آج تم اس کی آواز سنو، ہم اس سے بتیرے ہیں جو 50-60 سال کی عمر سے آگے نکل چکے ہیں، ہم نے آلموسٹ اپنی زندگی گزار لی ہے۔ جتنے بھی نوجوان بیٹے بیٹیاں ہیں، ٹین ایجرز ہیں، میں آج آپ کو نصیحت کرتا ہوں، اگر اپنا آپ مٹی کی طرح خدا جو عظیم کمہار ہے اس کے ہاتھوں میں دے دیں گے تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ خدا آپ کو کہاں سے لے کے اور آپ کو کہاں کا کہاں پہنچا دے گا۔ ہم اس دنیا میں خود ہی ناکام قسم کی ٹکریں مارتے رہتے ہیں، اپنے مسائل حل کرنے کے لیے، اپنی خوشیاں پوری کرنے کے لیے، برکت کے لیے، روز کی روٹی کمانے کے لیے، عزت کے لیے اور ساری چیزوں کے لیے جو تن کے لیے درکار ہیں، لیکن ہم ناکام ہوئے ہیں اس بات کو سمجھنے میں کہ وہ خدا جو ہوا کے پرندوں کو، کووں کو اور چڑیوں کو بغیر جو محنت بھی نہیں کرتے، کاٹتے بھی نہیں ہیں، ان کو خدا خوراک دیتا ہے۔ جنگلی سوسن کو خدا اتنا حسن دیتا ہے، خدا ہماری ضروریات کیوں نہ پوری کرے گا؟ ان کی خاطر گناہ کرنا یہ ایک بہت بڑی لعنت ہے۔ جب آدم اور حوا کو خدا نے نافرمانی کی سزا دی تو سزا یہ تھی کہ تو اپنے خون پسینے کی کمائی کھائے گا، عمر بھر کھائے گا، تو دال روٹی کے چکر میں رہے گا۔ اور شیطان کو کیا کہا کہ تو عمر بھر خاک چاٹے گا۔ ہر وہ شخص لعنت کے نیچے ہے جو خاک ہی چاٹتا ہے، جس کو بس اپنی روٹی کمانے کی فکر ہے اور کچھ نہیں، نہ عاقبت کی فکر، نہ خدا کی عبادت کی فکر، نہ راست بازی کی فکر، نہ مسیح کی دوسری آمد کی فکر، نہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کی فکر، نہ تنگ دروازے میں سے داخل ہونے کی فکر، نہ خدا کے حکموں پر عمل کرنے کی فکر، نہ اپنی روحانی ذمہ داریاں نبھانے کی فکر، صرف فکر ہے تو کس طرح سے گھر کے خرچے پورے کیے جائیں، تو عمر بھر خاک چاٹے گا۔ خدا برکت دیتا ہے۔ جو لوگ خدا کے ارادے اور منصوبے میں آ جاتے ہیں، آپ ان سے پوچھ کے دیکھیے کہ خدا ایک طرح سے کوڑے کے ڈھیر سے خاندانوں میں سے انسانوں کو لیتا ہے اور سرفراز کر کے کہاں کا کہاں پہنچا دیتا ہے، اور لوگ دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم کیا تھے، خدا نے ہمیں کہاں تک پہنچا دیا۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان خدا کے منصوبے میں رہتا ہے، لیکن ابلیس کوشش یہ کرتا ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی اپنے جسم اور عقل کا ارادہ استعمال کر کے، کوئی بحث کر کے، کوئی دلیل دے کر، اپنی عقل پر پھول کر کے، کسی کے مشورے سے، مشورے دینے والے بھی بتیرے ہوتے ہیں نا، کئیوں کے تو مشورے ہی تباہ کر دیتے ہیں دوسروں کو۔ تو اس لیے خبردار رہیے، خدا کے خوف میں ہم رہیں کہ خداوند میں تیری مرضی کے سانچے سے باہر نہیں نکلنا چاہتا۔ یہ تو ایسے ہی ہے، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے یعقوب کی ایک ہی بیٹی تھی دینا، اور وہ اپنے باپ کی حویلی سے، چار دیواری سے، خیمے سے باہر نکلتی تھی کہ گاؤں میں کیا ہو رہا ہے، اور ایک امیر آدمی کے بیٹے نے اس کی عزت لوٹ لی تھی۔ کیوں وہ اپنے گھر سے نکلی تھی؟ وہ اپنے باپ کے تحفظ کی باڑ کے اندر رہتی، نہ کسی کی میلی آنکھ اس پر پڑتی، اور نہ اس عورت کے ساتھ جبر زنا کرنے کے نتیجے میں قتل و غارت ہوتی۔ ہم خداون کے لوگ ہیں، ہم اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں، ہمارا تحفظ اس بات میں ہے
کہ حق تعالیٰ کے پردے کے سائے میں ہم سکونت کریں۔ یاد کیجئے خدا یسوع مسیح زیتون کے پہاڑ پر کھڑے زاروں قطار رو رہے ہیں، اے یروشلم اے یروشلم، کیونکہ ان کو ان کے آنے والی ان پر جو مصیبتیں آنی تھی وہ روح میں دیکھ رہے تھے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے ان کے ساتھ۔ اے یروشلم تو جو نبیوں کو قتل کرتی اور ستاتی، کتنی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں تلے جمع کر لیتی ہے میں بھی تیرے لڑکوں کو جمع کر لوں، لیکن تم تو کسی کے کہے میں رہنے نہیں چاہتے، تم تو کسی کے کنٹرول میں رہنے نہیں چاہتے۔ میں تو تمہیں اپنے مرغی کی طرح اپنے پروں کے نیچے رکھوں گا۔ کبھی کبھی اتنی تیز آندھی آتی ہے چھوٹے چھوٹے بچے اڑا کے لے جاتی ہے، لیکن وہی بچے اگر مرغی کے پروں کے نیچے ہوئیں گے، اوپر سے برف پڑ رہی ہے، بارش پڑ رہی ہے، آندھی ہے، طوفان ہے، ماں لے کر بچوں کو بیٹھ جائے گی۔ ایکسلنٹ پکچر ہے ماں کی ممتا کی اور خدا کی محبت کی۔ لیکن جو وہاں سے نکل کر تو آوارہ پھرتا رہے، اس کا کیا ہے؟ یعقوب کی بیٹی دینا کو اپنے باپ کے خیمے سے باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ غیر محفوظ تھی، اور آگے جو کچھ ہوا وہ پیدائش کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ 91 زبور تو ہم نے بچپن سے پڑھا ہوگا، لیکن سمجھا شاید نہ ہو۔ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ میں خدا کے بارے میں کہوں گا وہی میری پناہ ہے اور وہی میرا گڑھ ہے۔ وہ ایسی خندق ہے جس میں، وہ ایسا قلعہ ہے جس میں میں جا کے چھپ جاتا ہوں، پناہ حاصل کرتا ہوں، اور دشمن میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ تو خدا کا ارادہ اور منصوبہ تو ہمارے لیے یہ ہے۔ مسیح نے کہا کوئی میری بھیڑ کو میرے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا۔ بھئی کو بھیڑ اس کے ہاتھ میں تو ہو۔ بھیڑ آوارہ گردی کر رہی، ہاتھ سے نکل گئی، وہ کیا کرے؟ کوئی باپ چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی کو کوئی میلی آنکھ سے بھی دیکھ کر اس کو ہاتھ بھی لگائے؟ لیکن جب بیٹی گھر سے نکل جائے تو پھر، اور دینا کے جو کہ کلیسیا کی بھی ایک تصویر ہے، گھر سے نکلنے کا بڑا بھیانک نتیجہ نکلا۔ بھائیوں کو جب پتہ چلا ہماری بہن کے ساتھ یہ سلوک کیا، نکالی انہوں نے تلواریں، اور گاؤں کے ایک ایک مرد کو انہوں نے تحت دیکھ کر دیا، غیرت میں آ کے کہ ہماری بہن کے ساتھ۔ کیوں بائبل ہمیں سکھاتے اپنی پوشاک کی حفاظت کرو؟ کیوں یہ سکھاتی ابلیس کو موقع نہ دو؟ میری اور آپ کی روزانہ یہ دعا ہونی چاہیے کہ خدا باپ، میں تیری مرضی اور تیرے ارادوں اور منصوبوں سے ایک دن بھی باہر نہ رہوں۔ زندگی کے ہر لمحے، ہر موڑ پر میں صرف تیرے ہاتھ میں رہنا چاہتی ہوں، تیرے ہاتھ میں، کیونکہ تجھ سے بڑا میرا خیر خواہ کوئی نہیں ہے۔ کہیں کہیں ماں باپ بھی بے بس ہوتے ہیں بیچارے، خدا بے بس نہیں ہے۔ لیکن جو اس کے نہ اس کے منصوبوں کو جاننے کی کوشش کرے، نہ اس کی مرضی کو جاننے کی کوشش کرے۔ سول جب تبدیل ہوا اعمال کی کتاب کے 9ویں باب میں، تو حنانیہ بزرگ اس کے پاس آئے، اس نے کہا ہے سول، ہمارے باپ دادا کا خدا اس لیے تجھ پر ظاہر ہوا ہے کہ تو اس کو دیکھے، اس کی آواز کو سنے، اور آگے لکھا ہے اور اس کی مرضی کو جانے۔ اس کی مرضی کو جاننا میرے جینے کا مقصد کیا ہے، میں نے مستقبل میں کیا کرنا ہے، میں نے کیسے زندگی بسر کرنی ہے، اس بات کو خدا کے سامنے رکھا، اور مسیح یسوع کی مانند کہا جائے کہ اے باپ، جیسے میں چاہتا ہوں وہ نہیں، جیسے تو چاہے، میری مرضی نہیں، صرف تیری مرضی پوری ہو۔ تو جب ہم خدا کی مرضی کے مطابق اس دنیا میں جئیں گے، خدا کی مرضی کے سانچے میں ہم ڈھلتے جائیں گے، تو خدا کے منصوبے پھر ظاہر ہونے لگیں گے، ظاہر ہونے لگیں گے۔ اور یہ اعتماد تو ہمیں ہونا چاہیے کہ خدا کا کوئی ارادہ اور منصوبہ ہمیں ذلیل کرنے، ہمیں بے عزت کرنے اور ہمیں برباد کرنے کے لیے تو کبھی نہیں نہ ہو سکتا۔ وہ تو باپ ہے، وہ تو ہمیں خوشحال دیکھنا چاہتا ہے۔
وہ تو چاہتے ہیں اس کی خوشی پوری خوشی ہمیں مل جائے. کتنے ماں باپ ہیں خود قربان ہو جاتے ہیں اپنے بچوں کی خوشیوں کی خاطر. ان کے اندر خدا کی ذات کا عکس ہے، کیونکہ خدا کی دو طرح کی خوبیاں ہیں، کچھ مشترک خوبیاں ہیں یا صفات ہیں اور کچھ غیر مشترک ہیں. بچوں کا جس گھر میں وہ پلتے ہیں گھر چھوڑ کے چلے جانا، مصرف بیٹے کے لیے خدا کا منصوبہ تھا کہ وہ اپنی ساری جو وراثت ہے اس کا عیاشی میں وہ سب کچھ خرچ کر دے اور باپ کا دل توڑ کے گھر سے چلا جائے. خدا کا منصوبہ تو نہیں. دشمن کی آواز سن کر کے اس گھر میں منع کیا جاتا ہے، اس بات سے بھی، اس سے بھی پابندیاں ہیں، یہ گھر تھوڑی ہے تو جیل ہے، تو چلو یہاں سے نکلو اپنا مال متا لے کر. جو فیملی لائف ہے اس منصوبے سے باہر نکل گئے. حشر کیا ہوا؟ حشر کیا ہوا؟ نتائج کیا نکلے؟ آج کل غریب ممالک کے لوگوں کو باہر جانے کا بڑا شوق ہے. جہاں خدا رکھے، خدا کی مرضی کے سانچے میں ڈھلنا اور خدا کے منصوبوں کو اپنی زندگی میں پورا ہونے دینا، خدا سے شاباش حاصل کرنا، اپنی عاقبت سنوارنا، یہ گواہی رکھنا کہ فلاں شخص خدا کی مرضی کے تابع رہ کر سو گیا ہے یا اس کا انتقال ہو گیا، منتقل ہو گیا، آسمان پہ چلا گیا. باقی چیزیں تو بے سود ہیں. اور جس شخص کو خدا نجات دیتا ہے اس کو خدا نے بنائے عالم سے پہلے چنا ہوتا ہے اور خدا کو پتہ ہوتا ہے، اور خدا کا فضل اس شخص پر ہوا ہوتا ہے. اور خدا اپنے بچوں کے لیے جو کچھ کرتا ہے، کرنا چاہتا ہے، وہ آدھے میں ادھورا نہیں چھوڑتا ہے. ہم اس کے ہاتھ سے جب باہر نکل جاتے ہیں، ایک بچہ آپ کا ہاتھ چھڑا کے بھاگ جائے، آپ کیا کریں گے؟ شادی شدہ زندگی میں چرچ میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں نا کہ جب تک موت ہمیں جدا نہ کرے ہم نہیں جدا ہوں گے. یہ خدا کا ارادہ ہے. لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں سے اولاد نہیں ہے، تب ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑی غصے والی ہے، زبان دراز ہے، شک کی بنیاد پر چھوٹی باتوں پہ خدا کے منصوبے سے باہر نکل کر کوئی اور منصوبہ شروع کر لیں. انسانی زندگی کے کسی پہلو، یہ ہمارے جو ملک میں نئی مشنیں بنتی جا رہی ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ڈینومینیشنز ہیں. میرا خیال ہے مور دین 4000 ہوئیں گی پاکستان میں، 4000 سے زیادہ نت نئی مشنیں، نت نئے چیئرمین، نت نئے منسٹریز کے بانی. پیچھے یہی ہے، پیچھے یہی ہے، خدا کے منصوبے سے باہر نکلنا اور پھر سب لوگوں کو بتانا میرے لیے خدا کا یہ منصوبہ ہے، حالانکہ وہ نہیں ہے. کلیسیا سے نکل جانا، حالانکہ بائبل میں خدا کا ارادہ ہے بدن کے ساتھ پیوست ہو کے پٹھوں، جوڑوں اور ریشوں کی مدد سے، یعنی ہماری آپس میں اتنی گہری رفاقت ہونی چاہیے کہ ہم ایک درخت کی ہم ڈالیاں ہیں، ایک تنے کے ساتھ ہم پیوست ہیں، ہم ایک خاندان ہیں، خدا کا آسمانی خاندان ہے. ہماری خوشیاں، غمیاں، ہماری عزت بےزتی سانجھی ہے. لیکن عملی طور پر کیا ہے؟ کسی چرچ میں پھوٹ پڑتی ہے، جس کو لوگ پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں. جس کے میں کل میں لاہور میں تھا تو کسی نے بتایا کہ چرچ میں بڑے اچھے جاننے والے ہیں، ایک ہی چرچ سے 4 چرچز بن گئے ہیں پھوٹ پڑنے سے. واٹ اے سیڈ سٹوری. مسیح رو رو کے کہتا ہے کہ خداوند میں تیرے حضور دعا کرتا ہوں جس طرح تو اور میں ایک ہیں، میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں یہ ایک ہو جائیں. لیکن جو بکھر بکھر کے بہت کچھ کریں وہ کہتے ہیں خدا نے ہمیں یہ رویا دی ہے، خدا کا ارادہ منصوبہ ہمارے لیے. دیٹ از ٹوٹل بلائنڈنس، ڈسپشن، اپوسٹسی. کہ منصوبے اس کے کلام اور اس کی ذات اور اس کی شخصیت اور اس کی صفات سے ہٹ کر نہیں ہوتے ہیں، ہٹ کر نہیں ہوتے ہیں.
وہ اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہے۔ خدا کی مرضی، خدا کے ارادے اور منصوبے پورے کرنے کے راستے میں ابلیس رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم بھانپ لیں، ہمارا فرض ہے کہ ہم بھانپ لیں کہ یہ میری زندگی کے لیے تو یہ خدا کا ارادہ اور منصوبہ ہے، لیکن مجھے لگتا ہے جیسے ابلیس میرے راستے میں رکاوٹ کھڑی کر رہا ہے اور مجھے خدا کے ارادے اور منصوبے کے سانچے میں ڈھلنے سے روک رہا ہے۔ یہ ہمارا کام ہے۔ پھر تیسری بات اسی حوالے سے کہ جس طرح سے یسوع مسیح ابلیس کے کاموں کو مٹانے کے لیے آئے، اسی طرح سے ابلیس خدا کے کاموں کے راستے میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ آپ کوئی کام خدا کے جلال کے لیے شروع کر لیں، آپ دیکھیں گے پہلے تو اتفاق ہی نہیں نہ ہونا، اتفاق نہیں پیدا ہونے دے گا۔ کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، اور وہ سارے منصوبے جو ہیں وہ کہہ لیں شکار ہو جائیں گے، اپنا تاخیر کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے انسانوں نے خدا کے خلاف ایک برج بنایا تھا تو خدا نے ان کی زبانوں میں اختلاف ڈال دیا تھا تاکہ یہ کمزور ہو جائیں، بکھر بکھر جائیں، ایک دوسرے کی سمجھے ہی نہ۔ ایسے ابلیس کرتا ہے۔ اور اس کی بہترین مثال اب میں چونکہ وقت بہت ہو رہا ہے، میں حوالے نہیں، میں ویسے بتا دیتا ہوں آپ کو کہ جب بنی اسرائیل قوم 70 سال کی اسیری میں، موجودہ جو عراق ہے اس کا پرانا نام بابل ہے، تو یہ وہاں پر نبوکت نظر بادشاہ ان کو جنگی قیدی بنا کے تو لے گیا۔ 586 قبل از مسیح خدا نے ان پر 70 سال پورے ہونے کے بعد ان کی اسیری کو موقوف کیا، اور 3 لیڈر خدا نے کھڑے کیے، 3 لیڈر، اور 3 لیڈرز جو تھے ان کے قیادت میں جتھوں کی صورت میں یہ لوگ عراق سے واپس یروشلم آئے۔ پہلا لیڈر جو تھا اس کا نام تھا زرببل، اور یہ گورنر تھا۔ تو زرببل جو تھا اس کا کام تھا کہ وہ ہیکل جس کو آگ لگا دی گئی تھی اور اس کے جلے ہوئے پتھر تھے، تو زربابل جب آتا ہے تو اس کے ساتھ بہت سارے یہودیوں کا ایک بہت بڑا جلوس اور جتھا آتا ہے، اور وہ آتے ہی سارے کام چھوڑ کے تو جو خدا کا گھر مسمار پڑا ہوا تھا انہوں نے پتھر جو جلے ہوئے تھے صاف کیے، مزدوری کی، اور انہوں نے خدا کی عبادت گاہ بنانی شروع کی جب یہ اسیری سے واپس آئے۔ اس کے بعد چونکہ اسیری میں بائبل تو کسی کے ہاتھ میں نہیں تھی، لوگوں کو جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، 70 سال دشمن کے غلام رہے، تو خدا نے عزرا کاہن کو کھڑا کیا۔ تو عزرا کاہن نے لوگوں کو جو شریعت بھول چکے تھے دوبارہ سے وہ خدا کے کلام کی طرف ان کو لے کر آیا۔ وہ آپ عزرا کی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک گورنر تھا جس کا نام نہمیہ تھا۔ نہمیہ جب آیا تو اس کے ساتھ بھی ایک بہت بڑا جتھا آیا۔ تو نہمیہ کا کام یہ تھا کہ یروشلم کے گرد وہ کیا بنائے؟ فصیل بنائے۔ تو یہ تینوں لیڈرز کے فرق کام تھے۔ زربابل جو تھا اس نے ہیکل کی بنیاد رکھی، اور حجائی نبی اس کے ساتھ تھا ان وقتوں میں، اور عزرا جو تھا وہ بڑے منبر پر کھڑا ہو کر 6-7 گھنٹے وہ کلام ہی سناتا رہا۔ اوپر سے بارش ہو رہی، بچے جوان بزرگ سب کھڑے خدا کا کلام سن رہے، کیونکہ بھول چکے تھے، عبادت موقوف ہو چکی تھی، تحریری صورت میں کسی کے پاس خدا کا کلام نہیں تھا۔ جب اس نے بتایا کہ خدا نے تو ہمیں یہی احکامات دیے اور ہم کیا کر رہے ہیں، تو لوگ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے کہ ہم خدا سے کتنے دور چلے گئے ہیں۔ تو زربابل نے ہیکل بنوائی 586 قبل از مسیح، اور عزرا کاہن جو تھا وہ لوگوں کو خدا کے کلام کی طرف لے کر آیا۔ کبھی کبھی چرچز میں لوگ گیت گانے اور سننے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، کلام نہیں ان کو پسند، میٹنگ ان کو بہت لمبی لگتی ہے۔ سارا دن کھڑے رہے، سنتے رہے خدا کا کلام۔ کلام اندر جا رہا تھا، ملامت کر رہا تھا، رو رہے تھے۔
بڑی کلام کے پانی سے صفائی ہوئی. پھر نہمیہ آیا اور نہمیہ نے، اس کو بڑا دکھ تھا کہ فصیل ٹوٹی ہوئی ہے، لوگ ٹھٹھوں میں اڑاتے ہیں یہودیوں کو، حفاظت نہیں ہے، ہیکل کا تقدس نہیں ہے کیونکہ چار دیواری نہیں ہے. تو اس نے ایک پروجیکٹ شروع کیا، یا اس کی ایک رویا تھی، ایک کام تھا جو خدا نے اس کو سونپ دیا تھا کہ وہ یروشلم کی فصیل بنائے. جب اس نے بنانی شروع کی تو 3 لیڈر مخالفت کے لیے کھڑے ہو گئے. ایک کا نام ہے عربی جشم، اور ایک کا نام ہے توبیہ، اور ایک اور امونی شخص تھا. 3 بنی اسرائیل دشمن. وہ سیاسی لیڈر بھی تھے، سماجی لیڈر بھی تھے، اور وہ تھوڑے بہت مذہبی بھی تھے. وہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے ایسے الزام لگانے کے لیے سرکاری درخواست دے دی. کہنے لگے کہ یہ شخص آ گیا، اس کو یہودیوں کا کوئی اتنا اس کو نہیں ہے، دراصل یہ یہودیوں کا بادشاہ بننا چاہتا ہے اور بادشاہ کے خلاف یہودیوں کو ابھار رہا ہے. اور انہوں نے پہلے پلاننگ کی تھی، لکھا انہوں نے مل کر بندش باندھی کہ ہم وہاں جائیں، پریشانی پیدا کریں. ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہم کام موقوف، کام بند نہیں کروا دیتے. جو پرانے ایماندار ہیں، آپ کو پتہ ہے اس چرچ کی ہسٹری کہ یہ چرچ کیسے بنا ہوا ہے. تو ابلیس جہاں خدا کی مرضی پوری کرنے کے راستے میں رکاوٹ ڈالتا ہے، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم اس رکاوٹ کو بھانپیں اور اس کو راستے سے دور کریں. جہاں وہ خدا کے ارادے اور منصوبے جو ہمارے اور ہماری اولاد کے لیے ہیں اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالتا ہے، ہمیں دلیر بننے کی اور سچ بولنے کی ضرورت ہے. ان راستوں کو، ان رکاوٹوں کو ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے. اور جہاں خدا نے ہمیں کوئی کام سونپا ہے، جس کو ایک اور لفظ بھی آج پہنایا جاتا ہے، اور وہ ہے رویا. رویا کہ میرا رویا یہ ہے، میری رویا یہ ہے. خدا نے مجھے جیل میں خدمت کرنے کے لیے بلایا ہے، نرسز میں خدمت کے لیے بلایا ہے، بزنس مین کے لیے بلایا ہے، مجھے پاسبانی، مجھے مبشر کی حیثیت سے کوئی جو بھی رویا میں جو اپنی میری ڈیفینیشن رویا کی سن لیں. وین از این اسائنمنٹ گیون بائی گاڈ. رویا ایک ایسا کام ہوتا ہے جو خدا کے کسی بندے اور بندی کو سونپا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم نے 30 بچوں سے 0 سے ایک اسکول شروع کیا تھا. یہ آپ کے سامنے انگلش میڈیم اسکول میٹرک تک کھڑا ہے. یہ رویا کا نتیجہ ہے. ہم 250 روپے کے کرائے کے مکان میں عبادت کرتے تھے، اس دیوار کے ساتھ وہ حال تھا. اور یہ چرچ رویا کا نتیجہ ہے. 13 سال سے آپ کا بائبل اسکول چل رہا ہے، وہ رویا کا نتیجہ. تو رویا خدا کی ایک اسائنمنٹ ہوتی ہے، خدا کا کام ہوتا ہے جو خدا کلیسیا کو سونپتا ہے کہ یہ کام ہے، یہ آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب ابلیس کیا کرے گا کہ جیسے خدا نے نہمیہ کو یہ کام سونپا کہ زربابل نے اپنا کام کیا، یعنی اس نے ہیکل بنا دیے. عزرا نے لوگوں کو خدا کی شریعت یاد دلائی اور اس کی اہمیت واضح کی ہے. اب تیرا کام یہ ہے کہ یہ جو ذلت کا ہم نشان بنے ہوئے ہیں کہ دیواریں ساری گری ہوئی ہیں، پتھر جلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو بنا. تو یہ 3 طاقتور دشمن لکھا انہوں نے مل کر بندش بانی، یعنی انہوں نے پلاننگ کی کہ ہم وہاں پر جائیں اور یہ یہودی جو فصیل بنا رہے ہیں، اور پھر ہم اس کام کو موقوف کروائیں. اور پھر نہمیہ کو جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دیں، اس کو قتل کرنے کی کوشش کی تاکہ لیڈر ہی مر جائے گا تو پھر یہ سارا پروجیکٹ ختم ہو جائے گا. میری آپ کی کلیسیا کی بہت بڑی شکست ہوگی اگر کوئی بھی کام خدا نے ہمیں سونپا ہوا ہے اور شیطان وہ کام ہمیں نہ کرنے دے اور ہم اس کے ہاتھ میں کھلونا بن جائیں. میں نے ابھی ریبیکا براؤن کا آپ کو ذکر کیا تھا. میرا چونکہ روحانی جنگ میرا مضمون نہیں ہے، میں بتاؤں، میں نے 2-3 دفعہ اس کتاب کو پڑھا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ شیطان کیا کرتا ہے. 8 ذمہ داریاں شیطان کے نمائندوں کو دی گئیں کہ کیسے آپ نے چرچ کو برباد کر سکتے ہیں، چرچ کو کھوکھلا کر سکتے ہیں. اور اس میں ایک ذمہ داری یہ ہے کہ چرچ کی پاسٹر کمیٹیاں، بورڈ جب کسی مسئلے کے بارے میں مشورت ہو تو آپ نے ان کو یہ مشورہ دے کے تو اس منصوبے کو آپ نے برباد کر دینا تاکہ وہ پورا نہ ہو. میں نے جب پڑھا میں تو حیران ہو گیا.
میں نے کہا اسی لیے بہت سارے چرچز بربادی کا شکار ہیں. زخم سہنا اور دکھ سہنا ہم انسانوں کی نجات کے لیے کتنا ضروری تھا، لیکن وہاں لکھا ہے تو خدا کی باتوں کا نہیں، خدا کا ارادہ اور منصوبہ اور کام کیا ہے اس کا نہیں، تو انسانی باتوں کا خیال رکھتا ہے. اے شیطان میرے سامنے سے دور ہو. پولس رسول کہتے ہیں میں روح میں بندھا ہوا یروشلم کو جاتا ہوں، نہ جانے میرے اوپر کیا گزرے. تو چرچ کے لوگ آئے تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، کہنے لگے بھائی جب آپ کو خطرے کا پتہ ہے، روح آپ کو بتا رہا ہے کہ وہاں پر قید اور مصیبتیں تیرے لیے تیار کھڑی ہیں، تو آپ کیوں جاتے ہیں وہاں پہ؟ مت جائیں. جواب کیا تھا؟ جواب یہ تھا کہ کیوں رو رو کر میرا دل توڑتے ہو؟ میں یروشلم میں باندھے جانے کیا، میں تو مسیح کی خاطر جان دینے کے لیے بھی کیا ہوں، تیار ہوں. بعض اوقات ہیومن ایموشنز، انسانی احساسات، جذبات، بھلے وہ ماں کے ہوں، بیوی کے ہوں، باپ کے ہوں، بڑی بہن یا بھائی کے ہوں، انسانی طور پر دیکھا جائے تو وہ خیر خواہی ہے، وہ ہمدردی ہے. لیکن جن کے سننے کے کان ہیں، جنہوں نے یہ بات سمجھ لی ہوئی ہے کہ خدا کی بادشاہی میں اگر ہم ماں، بہن، بیٹی اور کسی کی بات کو خدا کی بات سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو ہم مسیح کے شاگرد ہونے کے لائق نہیں. اور بزرگ پولس رسول نے تاریخ میں ایک ایسی بات کہہ دی روح القدس کے وسیلے سے جو ہم تمام انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے کہ ہم وہ نہ کریں جو ہم چاہتے ہیں یا ہمارے چاہنے والے چاہتے ہیں. مشکل کام ہے، صرف وہ کریں جو خدا چاہتا ہے، اس کام کو پورا کریں جو خدا نے دیا ہے. مکاشفہ میں لکھا ہے میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے حضور پورا نہیں پایا. ادھورا کام چھوڑو، یہ شیطان کا کام. خدا کا نام لے کے شروع کر لینا پھر راستے میں چھوڑ دینا، اس میں گہری روحانی جنگ شامل ہوتی ہے. میں اور آپ اور کلیسیا اجتماعی طور پر غور سے سنیں میں کیا کہنے لگا ہوں. کوئی بھی کام ہم خدا کی مرضی کے خلاف چرچ میں شروع کر لیں گے کبھی شیطان رکاوٹ نہیں ڈالے گا. اس کو کیا نقصان ہے؟ یہ کون سی خدا کی مرضی؟ اپنی مرضی سے ہم کر لیں گے، اپنے جسم اور عقل کے ارادوں کی بنیاد پہ کر لیں گے، شیطان رکاوٹ نہیں ڈالے گا. وہ ادھر رکاوٹ ڈالے گا جب اس کو پتہ ہے کہ یہ کام خدا کی طرف سے ان کو سونپا گیا. اگر انہوں نے کر لیا، ایک تو خدا کی نگاہ میں سرخرو ہو جائیں گے، شاباش حاصل کرنے والے بیٹے ٹھہریں گے، دوسری دنیا میں اجر پائیں گے کہ اس نے کہا دیکھ میں جلد آنے والا اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. اور دوسرا یہ مجھے نقصان پہنچائیں گے. اب اگر یہودی اپنی عبادت گاہ بنا رہے تھے اور اپنے خاندانوں کے تحفظ کے لیے کہ وہ چار دیواری بنا رہے تھے تو دشمنوں کو اس سے کیا نقصان تھا؟ لیکن دشمن کو پتا تھا کہ یہودی اگر ہیکل بھی بن گئی، شریعت پر عمل کرنا شروع کیا، خدا کی برکت شروع ہو جائے گی. اور جب یروشلم کی فصیل بن جائے گی، اس میں پھاٹک لگ جائیں گے، تو ہم آزادانہ طور پر یہودیوں کے اس شہر میں ہم داخل نہ تجارت کر سکیں گے، نہ اور برے کام جو کر کے ہم ان کو نقصان پہنچا سکتے، کیونکہ شام کو وہ پھاٹک بند ہو جاتے تھے. تحفظ، حفاظت. تو شیطان جس نے پولس رسول کو روکا، جس کا ذکر ہمیں تسلنیکے کی کلیسیا کو جب انہوں نے پہلا خط لکھا اور دوسرے باب کی 18ویں آیت میں کہ میں نے کمال آرزو سے آپ کی کوشش، کمال آرزو سے آپ کی صورت دیکھنے کی بڑی کوشش کی، ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 بار 3 بار متعدد بار ابلیس نے ہمیں روک کے رکھا.
کتنا اچھا ہے کہ ہم ایسے ایمان، ایسے وعدے کے ساتھ ہم جئیں کہ کچھ بھی ہو جائے میں کبھی بھی خدا کی مرضی پوری کرنے میں ابلیس کو رکاوٹ نہیں کھڑی کرنے دوں گی، نہیں کرنے دوں گا۔ میری زندگی کے بارے میں خدا کا جو ارادہ اور منصوبہ ہے، جب مجھے پتہ چل گیا تو میں ہر قیمت چکا دوں گا، اور میں چاہوں گا میری قبر پہ لکھا جائے کہ یہ وہ شخص ہے جو خدا کی مرضی کے تابع رہ کے خدا میں سو گیا۔ اور پھر ہم اس عہد کے ساتھ جئیں کہ جو کام خدا مجھے سونپے، چھوٹا ہو بڑا ہو، کسی نوعیت کا بھی ہو، اگر ہمیں اس بات کا یقین ہو، ہمیں سمجھ ہو، کوئی شک نہ ہو، یہ کام خدا کی طرف سے مجھے سونپا گیا ہے، میں نے اس کام کو کر لیا۔ کسی چیز کو ہم رکاوٹ نہ بننے دیں۔ اور دعا ایک ایسا ہتھیار ہے جس کو استعمال کر کے ان رکاوٹوں کو دور کیا جا سکتا ہے۔ آخری بات کہوں گا، کچھ نکات چھوڑ دوں گا، اگلے اتوار جب آؤں گا پھر بتائیں گے آگے۔ ایک بات صرف میں اور کہنا چاہتی ہے، جو بات کہی جا رہی ہے وہ ختم ہو جائے۔ اعمال کی کتاب کے 13ویں باب کی 10ویں آیت میں الماس جادوگر کے ساتھ بزرگ پولس رسول مخاطب ہیں، تو اسے وہ کہہ رہے ہیں کہ آئے ابلیس کے فرزند، تو جو ہر طرح کی نیکی کا دشمن ہے۔ آئے ابلیس کے فرزند، اعمال 13ویں باب کی 10ویں آیت میں پڑھ لینا۔ آئے ابلیس کے فرزند، تو جو ہر طرح کی نیکی کا دشمن ہے، کیا تو خدا کی سیدھی راہوں کو بگاڑنے سے باز نہ آئے گا؟ اسی دم لکھا ہے کہ اس پر اندھیرا چھا گیا، اس کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اور وہاں پر پولس نے ایک مکاشفہ دیا، ہماری سمجھ کے لیے خدا نے دلوایا کہ ابلیس ہر طرح کی نیکی کا کیا ہے؟ دشمن ہے۔ اب افسس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے 2 باب کی 10ویں آیت میں، افسس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے 2 باب کی 10ویں آیت میں مسیحوں کو، کلیسیا کو پولس رسول کہہ رہے ہیں کہ خدا نے ہمیں نیک اعمال کرنے کے لیے کیا کیا ہے؟ نئے سرے سے خلق کیا ہے۔ ہر کرسچن جو ہے اس کو نیکی اور بھلائی کرنے کے لیے خدا نے، جیسے طبیتا کے بارے میں آپ نے سنا نا اعمال کی کتاب میں، اس نے ایک ویڈو ہوم کھولا ہوا تھا۔ طبیتا نوجوان لڑکی، اس نے ایک ہوم کھولا ہے، تو اس میں اس نے ساری بیوہ عورتوں کو رکھا ہوا ہے، سلائی کڑھائی ان کو سکھاتی ہے، رہائش کا ادھر بندوبست ہے، عورتیں سلائی کڑھائی کر کے وہ کپڑے بیچ کے، تو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا، وہ اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ تو یہ ایک رویا تھی جو طبیتا کو خدا نے دی تھی، اعمال کی کتاب میں اس کا ذکر ہے، اور وہ نیک کام کرتی تھی۔ لوگ بڑے اس لڑکی سے خوش تھے کہ دیکھو کون فکر کرتا ہے کسی بزرگ کی، بیواؤں کی، اس عورت نے کیا کیا ہے، اور اس نے نیک کام کیا، اور اس کا ذکر مسیحی تاریخ میں یعنی خدا کے کلام میں اعمال کی کتاب میں لکھا گیا۔ تو پولس نے کہا کہ شیطان ہر طرح کی نیکی کا دشمن ہے۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہم سب نیک اعمال کرنے کے لیے نئے سرے سے کیا ہوئے ہیں؟ مخلوق ہوتی ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم نیکی کا کوئی موقع ضائع نہ کریں۔ شیطان ہر طرح کی نیکی کا کیا ہے؟ دشمن۔ اس لیے جب آپ کوئی بھی نیک کام کرنا چاہیں گے، آپ کوئی بیواؤں کے لیے کچھ سوچ رکھتے ہو کہ ہم اپنے بیواؤں کے لیے کچھ کریں، آپ سوچیں کہ ہم اپنے بزرگوں کو آخری عمر میں کوئی عزت دیں، کوئی چاہت دیں، کوئی تحفظ دیں، کوئی آرام دیں، نیک کام ہے نا۔ آپ کے پاس کچھ 4 پیسے ہیں، آپ دل میں ٹھہرا لیتے ہیں کہ ہم
یہ نیک کام کریں گے. چند سال پہلے پتہ نہیں کتنے لاکھ روپے لگا کے کوئی باہر سے این جی اوز آئے اور انہوں نے دیکھا کہ اس علاقے میں ٹوائلٹ کوئی نہیں ہے اور عورتیں آج کے دور میں کھلے آسمان تلے دور دراز جا کے تو رفع حاجت کے لیے جاتی ہیں, تو انہوں نے علاقے میں ٹوائلٹ بنا دیے. کتنی دعائیں لوگ دیتے ہوئیں گے. تو اگر باہر سے کوئی آ کے یہ نیک کام کر سکتا ہے, ہمیں کیا ہے؟ ہمارے لیے 2 4 5 10 لاکھ روپے ان کاموں پہ لگانا ہمیں کیا ہے؟ ہم کر سکتے ہیں. ہم میں سے تو کئی تو اپنی جیب میں کیسے کر سکتے ہیں. کلیسیا ہی کو خدا نے اتنی برکت دی ہوئی ہے کہ کبھی نیک کام کرنے کے لیے پیسہ کبھی رکاوٹ نہیں اور کبھی مانگنا ہی نہیں پڑا ہے. اس لحاظ سے یہ کلیسیا مبارک ہے. 1 روپیہ آج تک ہم نے نہ شخصی ضروریات کے لیے ریز کیا ہے نہ چرچ کے لیے ریز کیا ہے. آپ جو ہدیہ جات خدا کے گھر میں ڈالتے اسی سے خدا کے کام ہوتے ہیں. ابلیس ہر طرح کی نیکی کا دشمن ہے اور خدا نے ہمیں نیک کام کرنے کے لیے ہمارے ملک میں بغیر تعصب کے صرف سچائی کی بنیاد پہ کہنے لگا ہوں, تعصب سے نہیں. جو نام کسی مسیحی کا ہونا چاہیے تھا سوشل ورک میں, وہ کسی غیر مسیحی کا اس ملک میں ہے. نیک عمال کرنے کے لیے ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں, پیدا کیے گئے ہیں, اور نیک کام کرنے کے لیے دنیا اور غیر مسیحی ہم سے آگے نکل گئے. ہم نہ جانے کس دنیا میں رہ رہے ہیں. ہماری یہی رٹ ہے کہ ہم اقلیت ہیں تو ہم غریب ہیں. ہم کوئی غریب نہیں ہے. ہمارے پیچھے اتنا مالدار خدا ہے جو پتھر کے اندر چھپے ہوئے کیڑوں کو بھی خوراک دیتا ہے. ہمارے اندر کوئی کمی ہے تو ایمان کی کمی ہے. ہمارے اندر سچائی کی کمی ہے. ہمارے اندر مسیح کے کمپیشن کی درد کی کمی ہے. ہمارے اندر نفسی اور خود غرضی ہے. ہمارے اندر مفاد ہے کہ ہم اپنے لیے اپنے گھرانوں کی پراسپیرٹی کے لیے جو کچھ کرتے ہیں کر سکتے ہیں وہ ہمیں زیادہ عزیز ہے. دوسرے کے لیے اپنا آپ دینا, اپنی جان دینا, اپنے وسائل دینا, اپنے برکات میں سے دوسروں کو شریک کرنا, اس کے بغیر نیک کام کیسے ہوئیں گے؟ اس کے بغیر نیک کام کیسے ہوں گے؟ جہاں بھی آپ نیک کام کرنا چاہیں گے شروع میں ابلیس اس نیک کام کے راستے میں رکاوٹ ڈالے. اب ہم پر ہے کہ ہم اس رکاوٹ کو رکاوٹ سمجھ کر تو ہاتھ باندھ کر کھڑے رہیں کہ اب رکاوٹ ہوگی ہے, میں کیا کروں. ہمیں ہدایت یہ ہے بس خدا کے تابع ہو جاؤ.